बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। मैं दोस्तों की महफ़िल से براہ راست آپ سے مخاطب ہوں. اس کو براہ راست کرنے کا ریکارڈنگ ہے. ہاں ریکارڈنگ ہی ہے. تو آج کی جو محفل ہے وہ اس میں جو ہم نے چیزیں ڈسکس کرنی ہیں وہ ڈسکشن علمی بنیاد پہ ہونی ہے. اور ہمارے ہاں چونکہ دو طبقے پائے جاتے ہیں، سوسائٹی پوری کی پوری جو ہے وہ دو طبقوں میں تقسیم ہے. ایک طبقہ جس کو ہم کہتے ہیں کہ جی وہ پرو اسٹیبلشمنٹ ہے، ایک ہے اینٹی اسٹیبلشمنٹ. میں یہ چاہتا ہوں، بلکہ بات ہی اسی طرح کی ہے کہ اس تاثر کو ایک سائڈ پہ رکھتے ہوئے خالصتاً علمی بنیادوں پر اور بطور جو کہتے ہیں نا جی کہ سیاسیات کے اسٹوڈنٹ کے طور پر ہم گفتگو کریں گے کہ جو چیف آف آرمی اسٹاف نے کل ایک کانفرنس میں جو خطاب کیا تھا وہ اس کو بہت زیادہ اپریشیٹ بھی کیا جا رہا ہے، اس پر تنقید بھی ہو رہی ہے. اس میں اپریسیشن کتنی بنتی ہے اور اس پر تنقید تعمیری، یعنی یہ کسی کو بیٹھ کے پوائنٹ سکورنگ کرنے والی بات نہیں ہے. تو ہم اس پہ بات کریں گے اور امید رکھتے ہیں کہ ہم نیک نیتی سے کر رہے ہیں اور اس کو جو ریسیونگ اینڈ پہ لوگ ہیں وہ بھی اس کو ہماری اس کاوش کو اسی تناظر میں دیکھیں گے. تو امداد سمرو صاحب ہمارے ساتھ ہیں، وجاہت مسعود صاحب اور رضی دادا صاحب اور سعید چوئی صاحب، یہ ہمارے استادوں کے استاد ہیں. تو پہلے میرا خیال ہے کہ ان کا جانے کا وقت ہوا چاہتا ہے. میں وجاہت صاحب کی اجازت سے امداد صاحب، جو چیف آف آرمی سٹاف نے بات کہی ہے کہ جی کہ ماضی کو دفن کر دیں اور ہاؤس ان آرڈر کرنا ہے، ماضی کو دفن کرنے کے ساتھ وہ یہ بھی کہہ رہے ہیں کہ جی کہ جب تک ایک متحارب ہمسایہ ہے اور مسئلہ کشمیر حل نہیں ہوتا تب تک یہ جو ہے امن والی بات، وہ امن کی خواہش پوری نہیں ہوتی. آپ ان کی جو ٹوٹل ان کی جو اسپیچ ہے اس کو کس زاویے سے دیکھتے ہیں؟ دیکھیں، یہ ہمارے دل کی بات ہے. ہم چاہتے ہیں کہ اس خطے میں امن ہو، اور ماضی ٹھیک ہے، ماضی رہا ہے اور ہر دنیا میں رہتا ہے. دنیا میں جتنے ممالک ہیں وہ اگر میں عمران خان صاحب کی طرح کوئی غلط نہیں جا رہا تو جہاں جہاں دیواریں برلن تھی وہ بھی ٹوٹی. دنیا پھر جڑ جاتی ہے. آپس میں جڑنے کا مطلب یہ نہیں ہے کہ کوئی لکیریں مٹا دیں، لیکن آپ نے پرامن طور پر پرامن ہمسائے جو ہیں ان کے ساتھ اگر ہم نے رہنا ہے تو پرامن طریقے سے رہنا ہے، کیونکہ ہمسایہ تو بدلا ہی نہیں جا سکتا، ایک یونیورسل ٹروتھ ہے. تو اس کے تحت جو بات کی ہے آرمی چیف صاحب نے، بہت اچھی بات ہے، اس کو اپریشیٹ کرنا چاہیے اور اس کو پولیٹیسائز نہیں کرنا چاہیے کہ جناب ماضی میں آپ نے کیا کیا تھا اور فلاں لیکس اور فلاں لیکس. اس کو اس تناظر میں نہیں رہنا چاہیے. اگر ایک اچھی چیز آ رہی ہے ہماری سیکورٹی اسٹیبلشمنٹ کی طرف سے، جن کے لیے ماضی میں سمجھا جاتا رہا کہ بھائی وہ امن نہیں چاہتے، جب بھی سیاسی قوتوں نے کوشش کی، جمہوری حکومتوں نے، کہ انڈیا کے ساتھ امن ہو، تو پھر یہ ہوا کہ جناب وہاں کہیں نہ کہیں سے کوئی نہ کوئی ہرڈل آ گئی. ادھر سے بھی، انڈیا سے بھی یہ ہوتا ہے، یہاں سے بھی یہ ہوتا ہے. تو امن کے ساتھ رہنے کی جو خواہش ہے اور ماضی کو دفن کرنے سے مطلب یہ ہے کہ ظاہر ہے اگر ہم وہ ماضی کا سارا کچھ لے کے چلیں گے کہ آپ نے یہ کیا اور ہم نے یہ کیا تو پھر آگے نہیں بڑھا جا سکتا. اور کشمیر کا مسئلہ جو ہے وہ ظاہر ہے ہمارے اس خطے کو کھا رہا ہے. مطلب ہماری ساری جو دونوں ممالک کی بجٹ ہے جو غریبوں پہ لگ سکتی ہے، جو اسکولوں پہ لگ سکتی ہے، اسپتالوں پہ لگ سکتا ہے بجٹ، جو وہ سارا کا سارا ادھر لگتا ہے. اچھی خواہش ہے اور اس کو اپریشیٹ کرنا چاہیے اور اس کا سراہنا بھی چاہیے. اور ظاہر ہے اس میں وقت تو لگے گا کہ اب آگے سے اگلے کیا کہتے ہیں، لیکن کچھ انٹرنیشنل مجھے لگتا ہے کہ وہ جو اوپر سے چینج آیا ہے وہاں سے بھی کچھ چیزیں ہیں. وہ جو ٹرمپ نے کوشش کی تھی کہ جناب عمران خان صاحب نے کہا تھا کہ آپ درمیان میں ہیں، ٹرمپ تو درمیان میں نہیں آئے، نکل گئے، لیکن اب ادھر جو ڈیموکریٹس آئے ہیں میرا خیال ہے وہ بھی یہ کوشش کریں گے. تو ایک اچھا موقع ہے اور اس موقع کا فائدہ اٹھانا چاہیے. امن کے ساتھ رہنا چاہیے دونوں ممالک کو. اچھی خواہش ہے. چلیں سر، وہ کہتے ہیں کہ ماضی دفن کر دے، یہ دفن ہو سکتا؟ جی دفن تو ہو سکتا ہے عمران. اس ضمن میں یہ بات اہم ہوگی کہ یہ بات کون کہہ رہا ہے اور کس سے کہہ رہا ہے. آرمی چیف نے صرف یہی نہیں کہا کہ ماضی دفن کر دیں. ایک تو ماضی ہمارے خطے کا ہے نا جی، ایک ہمارے ملک کا ہے. بالکل. اور انہوں نے صرف جو ہے وہ مسئلہ کشمیر کو حل کرنے کی ضرورت ہی پہ زور نہیں دیا. انہوں نے یہ بھی فرمایا کہ ہمیں اپنے گھر کو ان آرڈر کرنا ہے. یہ ایگزیکٹلی وہی چیز ہے جو میاں نواز شریف نے امریکہ سے واپسی پہ جنرل اسمبلی کے اجلاس کے بعد کہی تھی. اور آپ کو یاد ہے اس پہ بہت گرد اٹھی تھی. ڈان لیکس تو بہت آگے جا کے آئیں. یہ بات جو ہے وہ میاں صاحب نے دسمبر 2014 میں کہی تھی.
ٹھیک ہے. تو وہ تو اکتوبر اور سپٹمبر 2016 کی باتیں ہیں. ٹھیک ہے. تو اس سے 2 برس پہلے کی بات ہے. اس ملک میں ہمیں یہ پوچھنا پڑے گا کہ جب ہم یہ کہتے ہیں کہ ہمیں اپنے گھر کو ان آرڈر کرنا ہے تو اس کا ایک معنی تو یہ ہے کہ ہمیں اپنے ملک کو نارملائز کرنا ہے. اس ملک میں ایک دستور ہے, اس ملک کے لوگ ہیں, اس ملک میں وسائل کی تقسیم جو ہے وہ دستور کے مطابق عوام کے منتخب نمائندوں کو کرنا ہے یا کسی اور کو کرنا ہے. ٹھیک ہے. یہ وہ باتیں ہیں جو کچھ قمر جاوید باجوہ صاحب نے فرمایا ہے وہ اس وقت کافی ایبسٹریکٹ ہے, مجرد ہے. ایز اے سٹیزن آف پاکستان بیفور آئی گو انٹو آ ریو اپریسیشن, بالکل جو ہے وہ اس کی بجائے میں چاہوں گا کہ اس کا فائن پرنٹ سامنے آئے کہ وہ کیا کہنا چاہتے ہیں. کیونکہ دیکھیے یہ باتیں جو ہیں امن کی خواہش پاکستان کی جو عسکری قیادت ہے اس کی طرف سے, تو میرے بھائی 1959 میں ایوب خان نے بھی کی, ضیاء الحق صاحب بھی امن کی بات کرتے تھے. 87 میں کیا کرنے گئے تھے؟ امن کی بات ہی کرنے گئے تھے. اسلم بیگ صاحب کیا کہتے تھے, کیانی صاحب کیا کہتے تھے, پرویز مشرف نے جب 2004 فروری میں واجپئی صاحب کے ساتھ بیٹھ کے بات کی اسلام آباد میں تو کیا کہا تھا؟ امن کی خواہش کی بات کی تھی نا. ایک بات میں آپ کو پاکستان کے شہری کے طور پہ عرض کیے دوں کہ اس کا جو ریزوننس ہے ہندوستان کی طرف سے, اگرچہ کچھ اشارے ہیں کہ بیہائنڈ دی ڈورز کہیں ٹریک 2 پہ کچھ رابطے چل رہے ہیں, جس کا ایک اشارہ ہمیں بہت اہم اس وقت ملا جب ریکنفرم کیا گیا کہ جو لائن آف کنٹرول ہے اس پہ, جی بالکل ٹھیک ہے نا. تو وہ ایک بہت اہم اشارہ تھا کہ لائن آف کنٹرول پہ سیز فائر کی جو ہے وہ پاسداری پوری طرح سے کی جائے گی, وچ از اے ویری پازیٹیو اسٹیپ, اسپیشلی ان ویو آف دا فیکٹ کہ اوور دی پاسٹ کپل آف ایئرز اور 3 ایئرز ایٹ لیسٹ. لیکن وہ بھی کچھ کہا جا رہا ہے کہ وہ بھی کوئی انٹرنیشنل پریشر کی وجہ سے ہوا. انٹرنیشنل باتیں تو ہو رہی ہوتی ہیں اور انٹرنیشنل سین جو ہے وہ, میں یہی تو آپ سے عرض کر رہا ہوں کہ ایک ہمارے گھر کے معاملات ہیں جو ہمیں اس ملک کے اندر ہی رہتے ہوئے اس ملک کے لوگوں کو اپنا دشمن سمجھے بغیر طے کرنا ہے. اور اس کے بعد یہ میں آپ سے عرض کیے دوں کہ 1998 میں معاشی اعتبار سے انڈیا اور پاکستان ایک بریکٹ میں آتے تھے اور ہم چونکہ ان سے 6 گنا چھوٹے تھے والیوم میں, آبادی میں بھی اور رقبے میں بھی, تو اس وجہ سے ہمارا ہاتھ اوپر تھا. انسانی ترقی کے انڈیکیٹرز میں ہم ان سے بہتر جا رہے تھے. ٹھیک ہے. لیکن اب یہ جو بیچ کے 20-22 برس گزرے ہیں اس میں ہندوستان کے زر مبادلہ کے ذخائر جو ہے وہ 550 پہ جا پہنچے. ان کا جو جی ڈی پی کا والیوم ہے وہ 2 ٹریلین سے کراس کر گیا ہے. ٹھیک ہے. تو یہ ہمارے جیسا ملک جو کہ ابھی تک 200 سے 300 بلین ڈالر میں جی ڈی پی ہے اور وہی 12 سے 13 ہو جاتا ہے, 13 سے 16 ہو جاتا ہے ہمارا زر مبادلہ, تو اس میں نا ہمارا ویٹ بہت کم ہو رہا ہے. تو what Army Chief has said is really appreciable and needs to be taken very seriously by the people of Pakistan. But اس راستے پہ سنجیدگی سے جو متعلقہ حلقے ہیں انہیں بیٹھ کے بات کرنی چاہیے کہ ایک خواہش سے آگے اس کا روڈ میپ کیا ہوگا. یہ میری رائے ہے. تو رضی صاحب, یہ میں نے جو بات کہی تھی, ایک تو بات نا آپ کے سوال کرنے سے پہلے میں کہتا ہوں جی کہ آپ نا وجاہت مسعود صاحب سے سوال میرے بعد کیا کریں. اس کی وجہ یہ ہے کہ میں نے جتنی باتیں کہنی ہوتی ہیں وہ یہ کہہ دیتے ہیں اور میرے لیے کہنے کو کچھ نہیں بچتا. یہ ساری باتیں کہہ دیتے ہیں اور میرے لیے کہنے کو کچھ نہیں بچتا. ویسے چنگا ہی ہوندا ہے, سخت گلاں یہ کہا جاندے نے. تسی جناب, میرے کو زیادہ ویسے سخت گل سی پوچھنے واسطے ہوں میں کی کراں دسو. میں صرف یہ کہنا چاہ رہا ہوں یا پوچھنا چاہ رہا ہوں, میرے ذہن میں سوال یہ ہے, جس طرح امداد سمرو صاحب کہہ کے چلے گئے کہ جی کہ پیچھے کیا ہوتا رہا اس کو چھوڑ دے, تو یہ کیا انسانی مطلب جو فطرت ہے وہ اس بات اس میں گنجائش ہوتی ہے اتنی کہ وہ پچھلی گل چھڑ دے جی یہ گونی پھر ہوئے گا آئندہ. یہ دیکھیے پتہ نہیں میں آپ کے سوال کو اس طرح ایڈریس کر پاؤں یا نہ کر پاؤں. یہاں پہ بات ہو رہی ہے چیف آف آرمی اسٹاف آج کل قمر جاوید باجوہ صاحب ہیں, ان کی ہو رہی ہے کہ انہوں نے کوئی ایک تقریر کر دی ہے ایسی, ٹھیک ہے, جس کے اندر انہوں نے
خطے میں امن کی اور ترقی کی بات کی ہے. تو آپ کو اگر یاد ہو جب اخبار میں رپورٹنگ کیا کرتے تھے تو یہ جو مختلف تہوار آتے ہیں اس کے اندر ایک لکھی ہوئی خبر پڑی ہوتی تھی, ہے نا. 14 اگست کو دن کا آغاز 21 توپوں کی سلامی سے ہوا, فلاں فلاں جگہ کے اوپر گارڈز نے کی تعیناتی ہوئی, لوگوں نے جو ہے وہ سیمینار منعقد ہوئے. یہ ایک خبر لکھی ہوئی ٹپیکلی ہر سال ہم وہ کال کرتے تھے اور فائل کر دیتے تھے. دیکھیے یہ تقریر ہے ہمارے چیف صاحب کی, یہ بھی ویسی ہی ایک تقریر ہے. یہ ایوب خان صاحب نے جب نہرو سے کہا تھا کہ آئیے ہم جوائنٹ پیکٹ کر لیں, تو جس پہ نہرو نے آگے سے طنز فرمایا تھا کہ اگینسٹ ہوم, تو اس وقت بھی یہی تقریر تھی. اگر آپ کو یاد ہو تاریخ کے میں سے کہیں سے کسی تاریخی پیپر میں آپ کو مل جائے گی. پھر ضیاء الحق صاحب بھی بغیر دعوت کے میچ دیکھنے گئے تھے انڈیا, اور انہوں نے بھی یہی اسی طرح کی کوئی باتیں کی تھیں. پھر یہ مشرف صاحب تو اپنے ہاتھوں سے رپورٹنگ کی ہوئی ہے آپ نے اور میں نے, ٹھیک ہے. تو وہ جو واجپئی کو ہم نے وہ ہاتھ اور سلوٹ وغیرہ وہ بھی یہی بات تھی, ٹھیک ہے. اور یہ انہوں نے کوئی نئی بات نہیں کی, یہ وہ پرانی پریس ریلیز جو 70 سال سے لکھ کے رکھی ہوئی ہے وہ جاری ہو گئی ہے. اس کے بارے میں اتنا ٹپوسیاں مارنے کی اور اتنا انتھوزیاسٹ ہونے کی ضرورت نہیں ہے. یہ ایسا اس طرح کے ملکوں میں ایسی باتیں ہوتی رہتی ہیں. لیکن سر مسئلہ ہے نا کہ اگر یہ بات یہی بات جو ہے وہ اگر کوئی وزیر اعظم کرے تو وہ غدار. آپ کو اس بڑے صغیر کی تاریخ کا نہیں پتہ, شاید نہیں پتہ نا. یہاں پہ یہ تاریخ رہی ہے کہ اگر کسی شودر کے کان میں وید کے الفاظ پڑ جاتے تھے تو اس کے کانوں میں سیسا ڈالا جاتا تھا یا اس کی گردن اڑا دی جاتی تھی, اور کم سے کم سزا ملک بدری ہوتی تھی. اور اگر غلطی سے کوئی وید کا لفظ ادا کر دیتا تھا تو پھر ذات اس کی زبان کٹتی تھی یا گردن اڑتی تھی یا ملک بدری ہوتی تھی. تو جو کام شودروں کے ہیں وہ شودروں کو کرنے چاہیے, اور جو کام برہمنوں کے ہیں وہ برہمن کریں گے. یہ اپنا مقام پہچاننا چاہیے ہر بندے کو, ٹھیک ہے. میں نے کوئی سخت بات تو نہیں کی. نہیں, بڑی اچھی بات کی ہے سر. ہر جس کا کام اسی کو ساجے نا, جس کا جو کام ہے وہ کرے. آپ کیا کہتے ہیں اس میں؟ بات یہ ہے کہ ہم تو جو ہے وہ آریاؤں کے اب غلام نہیں رہے, ہم تو ایک آزاد ملک کے شہری ہیں. اور اس میں اتنا جملہ تو جو ہے وہ رضوان رضی کا بہت اچھا ہے کہ جس کا جو کام ہے اس کو ساجے, لیکن جس کا جو کام ہے اس کا تعین پاکستان کے دستور میں کیا گیا ہے. تو وہ پاکستان کے دستور کے ہم تابع ہیں. ہم نہ تو ذات پات کے ماننے والے ہیں اور نہ ہمیں کسی نے درہ خیبر سے آ کے پتہ کیا ہے. ہم مفتوحہ ملک نہیں ہیں, ہم ایک ریپبلک ہیں, اور ریپبلک کا مطلب یہ ہوتا ہے کہ یہ وہ ملک ہے جو اس ملک کے شہریوں کی ملکیت ہے. تو اس لیے ہمارا دستور یہ طے کرے گا کہ کس کا کیا کام ہے. یہ میری رائے ہے. آئی کین بی رانگ. یہ ہے کہ بھائی اسی زمین پہ میں اور آپ پلے بڑے ہیں, اور جو کچھ زمین پہ گزرا ہے وہ میری اور آپ کی آنکھوں نے دیکھا ہے, ہماری رگوں میں ہے. جب ہم اپنے اخبار میں کوئی ایک کالمی یا دو کالمی خبر وہ والی دے رہے ہوتے ہیں جس کے بارے میں ہمیں پتا کہ پچھلے برس بھی وہی دی تھی. وہ ایک گائے تھی. امروز اخبار ہمارے ملک میں نکلتا تھا, بڑا اچھا اخبار تھا, اس کی زبان خوبصورت تھی. بھائی وہ ہماری اصل یونیورسٹی تو وہ تھی, ٹھیک ہے. حسرت صاحب تو 55 میں انتقال فرما گئے نا, لیکن حمید جیلمی, نذیر احمد خان, منو بھائی, احمد ندیم قاسمی, یہ اس اخبار کے لکھنے والوں میں سے تھے, ٹھیک ہے. تو اس میں ایک گائے تھی جو سال کا آخری سورج جب ڈوب رہا ہوتا تھا تو وہ یکم جنوری کو تصویر آتی تھی. مجھے سمجھ نہیں آتی کہ دریائے راوی کے کنارے وہ گائے کو آ کے کھڑی ہو جاتی ہے ہر برس. ایسے ہی ہوتا تھا نا. وہ جو ایسے ملک ہوتے ہیں جہاں پہ جو ہے وہ ریاستی بیانیہ جو ہے صحافت اس کے تابع ہو جاتی ہے. تو آرتھر کوئسلر نے ایک, آپ کو یاد ہوگا, روس سے ایک اخبار اردو میں نکلتا تو چھپ کراچی میں ایڈٹ ہوتا تھا لیکن چھپ کے وہاں سے آتا تھا, طلوع کے نام. ہاں, تو اس کے اوپر وہ آرتھر کوئسلر چند سال ہی چلا جی, وہ تھرو آؤٹ 70s, ہاں, ضیاء الحق کے اس تک وہ چلتا رہا. تو آرتھر کوئسلر نے جو روسی سرکاری مطبوعات تھی ان کے بارے میں کہا کہ ایک کسان ہے جو ہاتھ میں ایک موسیقی کا آلہ پکڑ کے ہونک انداز میں ہنستا رہتا ہے. وہ کس بات پہ ہنس رہا ہے؟ وہ میں مجھے سمجھ آتی ہے کہ وہ مثبت تاثر دے رہا تھا, وہ سوویت یونین مثبت رپورٹنگ کر رہا تھا.
اچھا سر، مجھے ایک وہ جو آپ نے بات کی شودر والی، وہ تھوڑی سی مطلب ہے بڑی حقیقت ہے، ہاں، لیکن یہ کب تک چلتا رہنے گا؟ میں کسی کو کوئی وہ گستاخی کرنے کا نہیں ہے، ہاں بالکل، لیکن مسئلہ یہ ہے کہ ایک تو یہ کوئی بات نہیں ہے، ٹھیک ہے، میرا یہ کہنے کا مطلب ہے یہ ہر دفعہ ہی ہوتا ہے، اور اس کی ضرورت جو ہے، انہوں نے عالمی پریشرز کی بات کی ہے. عالمی پریشرز جو ہے وہ بڑے آبویس ہیں. ہم ایف اے ٹی ایف کے اندر رہے، حالانکہ ہم نے بڑا ڈھول پیٹا تھا کہ ہم ایف اے ٹی ایف میں سے نکل جائیں گے، نہیں نکل پائے. اس کے بعد ہمیں یہ تقریر کرنے کی ضرورت کیوں پیش آئی؟ اس کا مطلب ہے کہ ہمارے ہمسایوں کو یا ہمارے دوستوں کو ہمارے معاملات کے بارے میں کوئی تشویش ہے. تو اگر آپ یہ مجھے کہنے کی اجازت دیں کہ یہ ہم نے اس طرح کی تقاریر ایکسٹرنل کنزمپشن کے لیے کر رہے ہیں، یا اس طرح کے پالیسی بیانات ہم ایکسٹرنل ایگزمپشن کے لیے دے رہے ہیں، تو یہ زیادہ مناسب ہوگا. اس خطے کے اندر جو تبدیلیاں ہو رہی ہیں اور ان تبدیلیوں میں جو ہم اپنا نیا کردار ڈھونڈ رہے ہیں، اس کے پس منظر میں اس کو لیا جائے تو یہ زیادہ مناسب ہوگا. ابھی میں تھوڑی دیر پہلے حبیب اکرم صاحب کا پروگرام چل رہا تھا، اس میں انہوں نے جو بات کہی کہ جی کہ وہ تقریر کو وہ اس زاویے سے دیکھتے ہیں کہ شکر ہے کہ جو ہم 20 سال سے بات کہہ رہے تھے ان کو سمجھ آئی. اس پہ آپ کیا کہتے ہیں کہ ان کو واقعی سمجھ آئی ہے یا ان کو پہلے سے سمجھ؟ تو قوم کو سمجھا رہے ہیں، انہیں تو سمجھ آ گئی. دیکھیے، مجھے کوئی میتھ کا سوال سمجھ آئے گا تو پھر ہی میں آپ کو آگے بتاؤں گا یا مائد کو بتاؤں گا نا، آپ کا شبالہ جو بنا تھا ہے. ٹھیک ہے. دوسری بات یہ ہے کہ مطلب کہ بیلنس پیدا ہو رہا ہے نا، ٹھیک ہے نا. ہم ایک ہی ملک کے رہنے والے ہیں اور ہم سب کے مفادات بھی سانجھے ہیں. ہماری قسمت، بہتری یا کوتاہی، زوال، سب سانجھا ہے، شیئرڈ ہے. لیکن تاریخ نے ہمارے بیچ میں ایک لکیر ڈال دی ہے. تاریخ نے اس لکیر کے ایک طرف وہ لوگ کھڑے کر دیے ہیں جو یہ سمجھتے ہیں کہ اس ملک کے لوگوں کا مفاد اس ملک کی اشرافیہ کے مفاد سے مختلف ہے. اور جب میں اشرافیہ کہتا ہوں تو اس میں وہ لوگ بھی شامل ہیں جنہیں آپ الیکٹیبلز کہتے ہیں، وہ لوگ بھی شامل ہیں جو ہر حکومت میں شامل ہو جاتے ہیں، اور کچھ لوگ جو ہے وہ ریاستی اہلکار بھی شامل ہیں. ٹھیک ہے. جب میرے ان دوستوں میں سے جو لکیر کے دوستیاں تو ہیں نا ایک ہی ملک میں، تو وہ جو لکیر کے پرلی طرف کے ایک دوست ہے، ان میں سے ایک بہت پیارا عزیز دوست ہے. جب میں کبھی اس سے 97 یا 98 میں کہتا تھا نا کہ یارو یہ تم کیا کر رہے ہو، کہتا تھا نہیں آپ کو علم نہیں ہے، چیزیں بدل گئی ہیں، بس چھوڑیں آپ پرانی باتیں، اب آپ دیکھیں کیا ہو رہا ہے، ہم ایسا چیزوں کا ایسے ٹھیک کر دیں گے. پھر 99 ہو گیا، اور 99 اکتوبر میں ہوا تو دسمبر میں جو ہے وہ طیارہ ہوا ہو گیا، اور ہمیں لگا کہ ایک اگلی فیز چلے گی. کچھ اور موت سے واقعات ہوئے جن کو دہرانے کا یہ موقع نہیں ہے، لیکن بالآخر فروری 2004 آیا، واجپئی صاحب آئے. اس کے بعد آپ جانتے ہیں نا کہ ایک بنیادی چیز تو تبدیل ہوئی، اور وہ تھی لائن آف کنٹرول پہ صورتحال جو تھی وہ ایک بہت بڑا تبدیلی سے گزری. 2008 آیا تو ہم سے کہا گیا کہ دیکھیں اب ہم ملیں گے نہیں آپ سے، آپ لوگ جو ہے نا وہ اپنے معاملات خود دیکھ لیں. ہم نے کہا اچھی بات ہے بھیا، یہ تو آپ نے بہت اچھی نفیس بات کہی ہے. پھر آپ کو یاد ہے 15 جون 2014 کو ضرب عضب شروع ہوا، تو ہم سے کہا گیا یار پرانی باتیں چھوڑو، پالیسی بدل گئی ہے. پالیسی جب بدلے گی یا جب بدلتی ہے تو پالیسی ایسی چیز نہیں ہے جو کاغذ کے ٹکڑے پہ بدلی جاتی ہے. جیسے اس وقت موسم بہار ہے نا، مارچ، تو آپ درختوں کی شاخوں پہ کھلتے ہوئے پتیاں دیکھ سکتے ہیں، آپ شگوفے دیکھ سکتے ہیں. یہ شگوفے جو ہے وہ نصاب کی کتاب میں بھی نکلیں گے، یہ ٹیلی ویژن کی سکرین پہ بھی نظر آئیں گے، یہ اخبار کے صفحے پہ بھی نظر آئیں گے، یہ گلی میں جو ریڈی لے کے جا رہا ہے یہ اس کی آواز میں، اس کی گفتگو میں بھی نظر آئیں گے. یہ کوئی ایسی چیز نہیں ہے جو کسی ایک صاحب اقتدار کی تقریر کی مرہون منت ہو. جب پالیسی بدلتی ہے، جب ملک جو ہے وہ اپنا گھر ٹھیک کرتے ہیں، تو وہ اس کے جو آثار ہیں اس کے لیے ہمیں کسی پریس ریلیز کی ضرورت نہیں ہے. پیپل نو، پیپل کین فیل اٹ، پیپل کین فیل اٹ. جیسے ہم اپنی نبض محسوس کر سکتے ہیں، یہ ایسے قوم محسوس کیا کرتی ہے. میری رائے میں اٹ از ٹو ارلی. میری رائے میں بھائی رضوان نے جو کہا ہے میں ان سے اتفاق کرتا ہوں کہ یہ ایک روٹین کی پالیسی سٹیٹمنٹ ہے. شاید اس کا جو ہے وہ انٹرنیشنل کنزمپشن جس کے لیے یہ اس طرح کی باتیں کہی جاتی ہیں وہاں بھی کوئی ایسا خاص اثر ہونے کا نہیں ہے، کیونکہ انفارچونیٹلی ہم نے سیاسی ساکھ، معاشی وزن
اور جو خارجہ ساکھ ہے، تینوں یک وقت جو ہے نا وہ اپنی اس میں بہت ہم سے جو ہے نا وہ کچھ کوتاہیاں ہوئی ہیں. تو اس کو ہم اس طرح سے نہیں ٹھیک کر سکتے. گھر اگر ٹھیک کرنا ہے تو پہلے جو ہے وہ اس گھر کے لوگوں کے ساتھ دوستی کا ہاتھ تو بڑھائیے. مطلب یہ کہ وہ جو لوگ سمجھ رہے تھے چھالا مار رہے ہیں کہ جو ویکھو نواز شریف جو کہندا سی ہونے کہہ رہے ہیں تو مطلب وہ ایویں ہی ہے. جسٹ میں دیکھیں یہ جو باتیں کر رہے ہیں نا کہ مطلب کہ میں ان سے اختلاف کرتا ہوں جان کی امان پا کے کہ یہ جو ہے وہ ہمیں کیا فرما رہے تھے آپ بھلا؟ آپ ہی کو بہتر معلوم ہوگا. میں تو آپ ہی سے پوچھ کے بات کرتا ہوں پھر ہم مجھ سے پوچھتے ہیں. شگوفے جو ہے نا جی وہ ہاں. اور آپ اپنا تعارف ہوا بہار کی ہے کہ جب بہار آتی ہے تو خود پتہ چلتا ہے. دیکھیے معاشرے کو اور ملکوں کو چلانے کے لیے کنٹینیوٹی آف پالیسی کی بہت زیادہ ضرورت ہوتی ہے. میرے بھائی نے یہ بات نہیں کہی تو میں نے کہا کہ میں اس کی نشاندہی کر دوں. اور اسی کنٹینیوٹی آف پالیسی کے تحت ہم نے 2003 والا جو ایگریمنٹ تھا وہ پکڑ کے کوئی نیا ایگریمنٹ نہیں کیا, اس کو بحال کر لیا سیز فائر کا. ٹھیک ہے نا, کنٹینیوٹی آف پالیسی ہے نا. یہ میرے بھائی کو نظر نہیں آ رہی. یہ اب جب آپ کہتے ہیں کابینہ کے اندر سارے چہرے, بیشتر چہرے جو ہیں وہ مشرف کی کابینہ والے بیٹھے ہوئے ہیں, تو پھر یہی ایگریمنٹ ریوائیو ہوگا نا. جو سیز فائر کا ایگریمنٹ بھی ہم نے کیا ہے وہی کیا ہے, اور تقریر بھی ہوں میں کنوں دساں راز دیاں گلاں جو باتیں راز کی ہیں قبلائے عالم بھی پیتے ہیں. ایک تو ہوتی ہے کنٹینیوٹی آف پالیسی, یس. ایک سٹیج آتی ہے 2003 والا ایگریمنٹ بحال ہوا ہے کہ سیز فائر کا. ارے بھائی وہ جن کے ساتھ ہوا تھا ان کے ساتھ بحال ہوا ہے نا. ہاں تو وہ مشرف صاحب جو میں بھی تو کچھ عرض کر رہا ہوں. وہ کہنا چاہ رہے تجدید وفا ہی صحیح, تجدید وفا کا امکان پیدا بھی تو کر لینا. ہو گیا, اس کو اپریشیٹ بھی تو کر دیا گیا نا, جتنا تھا اتنا کر دیا گیا. قومیں جو ہیں نا وہ اپنی پالیسیوں کو ریوائز بھی کرتی ہیں. ایک چیز ہے جسے ہم ڈی نازیفیکیشن کہتے ہیں, جو 1945 سے 48-49 تک جو ہے وہ جرمنی میں کی گئی. ایک چیز ہے جب جاپان کے شہنشاہ نے کہا وی ہیو ٹو بیئر دی انبیئریبل, اس کے بعد پورا پروسیس ہوا ہے. جاپان بھی تو یعنی دنیا کی کوئی قوم جو ہے وہ اسٹیٹک نہیں ہوتی. کنٹینیوٹی کا مطلب یہ نہیں ہے کہ جو ہمارے بزرگوں نے غلطیاں کی تھیں ہم کنٹینیوٹی کے نام پہ وہ دہراتے چلے جائیں. ٹھیک ہے, چائنا میں 49 سے لے کے ماؤ سے لے کے ان کی موت کے بھی 3-4 سال بعد تک 78 تک پھر ایک ڈنگ شاپنگ آتا ہے نا, پالیسی چینج ہوتی ہے نا. ٹھیک ہے, کہاں وہ بریجنیف اور خروشچیف میں بیٹھے تھے, پھر ایک گورباچوف بھی تو آتا ہے نا. کہاں وہ نہرو ماڈل میں بیٹھا تھا, انڈیا 40 برس جو ہے وہ گزر رہا تھا معاشی طور پہ. پھر وہاں نرسیما راؤ وزیر اعظم آتے ہیں اور منموہن سنگھ جو ہے وہ وزیر خزانہ آتے ہیں. اور انڈیا جو ہے, میں کبھی کبھی سوچتا ہوں کہ نہرو نے تو یہ 15 اگست کی رات کہا تھا کہ آج کی رات مڈ نائٹ کو جب دنیا سو رہی ہوگی تو انڈیا جاگے گا. انڈیا 47 میں تو نہیں جاگا, انڈیا 91 میں جاگا. تو کہیں نہ کہیں بیٹھ کے قوموں کو اپنے راستے پہ سنجیدگی سے غور کرنا ہوتا ہے, اور یہ دیکھنا پڑتا ہے کہ ہم سے کوئی کوتاہی ہوئی ہے, اور اس کو ٹھیک کرنے کی طرف سنجیدگی سے چلنا پڑتا ہے. لیکن کچھ ضروری نہیں ہے. کنٹینیوٹی کا مطلب کنٹینیوٹی آف فیلیسی نہیں ہے. حضور آپ انڈیا کی مثال نہ دیجیے, یہ مثال آپ واپس لے لیجیے. اس کی وجہ یہ ہے کہ میں پراوین سہنی کو سن رہا تھا, اور پراوین سہنی نے جو اپنے لیٹسٹ انہوں نے ویلاگ کیا ہے, وہ وہاں کے ڈیفینس انالسٹ ہیں, بہت معروف ہیں. انہوں نے جو لیٹسٹ کیا ہے اس کا مطلب کچھ اور ہے. مطلب کہ انہوں نے کہا ہے کہ جناب 70 سال کی تاریخ میں پہلی مرتبہ یہ پہلا پرائم منسٹر ہے جس نے 2014 میں انڈین آرمی کو پولیٹیسائز کر دیا ہے, اور ہمیں بھی وہ کانسیکوینسز بھگتنے پڑ سکتے ہیں جو ہمارے ہمسایہ ملک بھگت رہے ہیں. یہ انہوں نے کہا ہے بھائی. یہ وہاں اس کے آثار ہیں, لیکن ہیونگ بین اے ویری ہمبل اسٹوڈنٹ آف انڈین ہسٹری, پوسٹ انڈیپینڈنس ہسٹری, میرا یہ خیال ہے کہ 70 برس کی 51 آنورڈ ایک اسٹیبل 6 مہینے ایمرجنسی کے نکال کے 3 نسلیں جو ہے وہ تسلسل میں جمہوریت کے جو ہے وہ نکلی ہیں. میں جو مودی صاحب ہیں اور جو ان کی یہ والی ہے, اس کو ایک ایبریشن سمجھتا ہوں. اس کی ایک اکنامک کاسٹ ہوتی ہے,
اس وقت وہ اکنامک کاسٹ اس لیے نہیں چبھ رہی کہ امریکہ بہادر اور اینگلو سیکسن امپائر پیچھے کھڑی ہے، اس کو کہیں آگے چل کے اپنے ان کو چبھے گی۔ ہاں اکانومی کا ایشو آپ نے چھیڑا تھا نا اس وقت، تو میں آپ سے آپ کی بات میں کہ جناب ہماری اکانومی سکویز کر رہی ہے، دیکھیں جتنے زیادہ پیسے ہوں گے نا، رکھنے کے لیے جگہ نہیں ہوگی، مینیج کرنے کے لیے نہیں ہوگی، تو ہم آتے ہی اکانومی کو سکویز کرتے ہیں تاکہ مینیجیبل ہو جائے۔ آپ کو 2000 کے اس کا نہیں پتہ، وہ جو مشرف صاحب والا مارشل لا کے بعد پہلا جو بجٹ پیش ہوا، تو میں چونکہ اکانومی کور کیا کرتا تھا اس وقت، تو اس سے پہلا جو مارشل لا سے پہلے جو بجٹ پیش ہوا تھا پنجاب کا، تو تقریباً 36 ارب روپیہ اس کا والیوم تھا، ٹھیک ہے جی۔ اور جب وہ ایک جنرل صاحب تھے، وہ جو تھے یہاں پہ گورنر تھے، نہیں ان سے پہلے وہ صفدر صاحب، گورنر صفدر صاحب جو تھے، ان کی سربراہی میں جب بجٹ پیش ہوا تو اس کی ٹوٹل والیوم 20 ارب روپے پہ آ گئی تھی۔ پچھلے سال ہم نے 36 کا کور کیا تھا تو صفدر صاحب کی نگرانی میں، اور ڈیولپمنٹ کا بجٹ جو کہ ہمارا 20 یا 22 تھا اس سال، ایک سال پہلے، وہ ہم 8 ارب پہ کھینچ کے لے آئے تھے، تاکہ ہم اس لیے کرتے ہیں یہ ساری چیزیں تاکہ چیزیں مینیجیبل ہو جائیں۔ اب دیکھیے کہ اگر آپ یہ 2018 والے مارشل لا نہیں، مطلب انتخابات کے بعد جو نظام آیا ہے، آپ دیکھیے ایک سال کے اندر 2000 ارب روپے سے ہم کھینچ کے ڈیولپمنٹ کا بجٹ اگر وفاق کا کر لیں تو 1200 سے کھینچ کے ہم 800 پہ لائے، جس میں سے ہم نے صرف 400 یا 450 خرچ کیا، باقی ہم نے خرچ نہیں کیا۔ اور وہ جہاں پہ خرچ ہوا وہ میں اور آپ بتا نہیں سکتے، ٹھیک ہے، کسی سالڈ ڈیولپمنٹ کام پہ خرچ نہیں ہوا، کہیں اور خرچ ہوا، نمبر 1۔ تو ہم آ کے نا چیزوں کو سکویز کرتے ہیں تاکہ چھوٹا ہوگا تو مینیج کرنا آسان ہوگا۔ کیا مراد ہے آپ کی؟ آگے سے کیا مراد ہے؟ جب ہم حکومت میں آتے ہیں ہم سے کیا مراد ہے؟ ہم سے کیا مراد؟ پاکستان کے لوگ، پاکستان کے لوگ 11 انتخابات میں حکومت میں آئے، تو آپ یہ کہنا چاہتے ہیں کہ 1970 سے جب بھی ہمارا کچھ لوگ خاص لوگ، اچھا اب دیکھیں اب یہ اس پہ قصہ چل رہا ہے۔ اچھا اب میں آپ سے عرض کروں کہ مجھے میرا ایک عزیز دوست ہیں، وہ ایک دن مجھ سے بحث کر رہے تھے، کہنے لگے کہ یار یہ جو تم لوگ اٹھا کے لے آتے ہو جینڈر پیرٹی کا انڈیکس، ہیومن ڈیولپمنٹ کا انڈیکس، انفینٹ مورٹیلٹی، فلاں ڈھمکاں، تو تم یہ نہیں دیکھتے کہ ہم جو ہے نا وہ اگر ہیومن ڈیولپمنٹ میں اتنا پیچھے ہیں تو ہیومن رائٹس میں آگے کیسے جا سکتے ہیں؟ میں نے کہا یار وہ یہ سارے اشاریے تو بہت خراب ہیں۔ پھر میں نے ان سے وہ بات کی تھی جو بھی پچھلے ہفتے جس کی دوبارہ اعلان ہوا، جب ٹاپ 10 پروکیورمنٹ آرمامنٹ پروکیورمنٹ نیشنز کا نام آیا، میری عرض تو سن لیجئے، ہندوستان دوسرے نمبر پہ، سعودی عرب پہلے نمبر پہ، 10ویں نمبر پہ بھی میں نے کسی ملک کا نام پڑھا، ویسے مجھے یاد نہیں آ رہا آج کل نا، بعض باتیں مجھے بالکل سامنے کی بھول جاتی ہیں، تو وہ انسانی حافظہ ہی ہے نا، بھول بھی جاتا ہے، اور خاص طور پہ جب اس قسم کا مشتبہ آدمی ساتھ بیٹھ کے آپ کو گمراہ کرنے پہ تلا ہوا ہو تو میں بھول جاتا ہوں۔ یہ جس لسٹ کے اندر ہمارا نام ہوگا نا، یہ لسٹ کبھی نہیں پڑیں گے، اتنے غدار آدمی ہیں یہ۔ دیکھیے اب یہ میں اپنا احتجاج رجسٹر کرواتا ہوں، کسی شریف آدمی کے لیے اس سے برا لفظ نہیں ہو سکتا۔ میں درخواست کرتا ہوں کہ رضوان صاحب میرے بارے میں غدار کا آپ مجھے واپس عطا کر دیجیے، میں آپ کو واپس کرتا ہوں۔ میں غلط ہو سکتا ہوں، میری رائے غلط ہو سکتی ہے، میری معلومات نامکمل ہو سکتی ہیں، لیکن میں غدار نہیں ہوں، آپ بھی نہیں ہیں، ویسے آپ بھی تنزیہ کہتے ہیں، لیکن یہ میں آپ طنز کو پھر طنز رہنے ہمیں اس روایت کو ختم کر دینا چاہیے۔ بالکل، اس ملک میں کوئی غدار نہیں ہے، سارے ملک بے وطن ہیں۔ وہ چونکہ انہوں نے کہہ دیا ہے آرمی چیف نے کہ ہاؤس ان آرڈر کرنا ہے، تو ہاؤس ان آرڈر کرنے کا میرا، جس طرح آپ نے بات کی کہ دوستی کا ہاتھ بڑھائیں، تو پھر میرا خیال ہے کہ یہ جو غداری والی بات ہے یہ بھی ختم ہو جانی چاہیے، بالکل ختم ہونی چاہیے۔ ہاؤس ان آرڈر کرنے کا ایک طریقہ یہ بھی ہے۔ بالکل ہم نے اس ملک کے لوگوں نے، تمام خطوں کے لوگوں نے، تمام مکاتب فکر کے لوگوں نے ایک سے زیادہ دفعہ یہ ثابت کیا ہے کہ وہ محب وطن ہیں، انڈر دی ورسٹ آف دی کنڈیشنز یہ ثابت کیا ہے۔ ہمیں کسی کو سرٹیفکیٹ نہ کسی کو دینا چاہیے نہ کسی سے لینا چاہیے، جو اس ملک کے رہنے والے ہیں، جو زمین پہ بیٹھے ہیں، وہ زمین سے محبت کرتے تو بیٹھے ہیں۔ بھائی جان طاہر ملک ہمارے دوست ہیں، ان کا ایک پہاڑا میں پڑھ دوں جی یار، آپ ان لوگوں کو تو میڈل دیں، یہ طاہر ملک کا پہاڑا ہے جہاں نہ آپ ان کو ہیلتھ دے رہے ہیں، نہ ایجوکیشن دے رہے ہیں، نہ سوک فیسلٹیز دے رہے ہیں، نہ روزگار کے موقع دے رہے ہیں، نہ تعلیم دے رہے ہیں یار، اور یہ پھر بھی سروائیو کر رہے ہیں، سڑک پہ نہیں آتے اور وہ اس ملک کے ترانے گا رہے ہیں۔ آپ کو تو ان کو لوگوں کو ان کے گلے کے اندر ایوارڈ ڈالنے چاہیے۔ یہ طاہر ملک کا طاہر ملک صاحب کا
تو پوائنٹ اس میں یہ ہے جو بات ہم اینڈ اس پہ کرتے ہیں کہ جی کہ یہ تقریر جو تھی یہ اچھی ہوئی اور وہ ہمارے جو یہاں پہ جو بھی گفتگو تھی وہ بڑی خلوص نیت کے ساتھ تھی، اس میں کوئی طنز نہیں کیا. کچھ لوگ جو تھے وہ اس سبجیکٹ کو دیکھ کے وہ یہاں سے دوڑ لگا دی انہوں نے. اور بہرحال جو بھی ہے، جو گفتگو تھی وہ آپ کے سامنے تھی، پازیٹیولی گفتگو ہوئی، اسکیل تھی اور تھوڑا سا بعض لمحے بوجھل بھی تھے، لیکن مجھے امید ہے کہ آپ نے اس ساری گفتگو سے کوئی نہ کوئی چیز جو ہے وہ دیکھی ہوگی، سمجھی ہوگی، نکالی ہوگی اور آپ نے یہ محسوس بھی کیا ہوگا کہ ایتھے غدار کوئی نہیں بیٹھا ہوا ہے. فی الوقت اتنا ہی. بہت بہت شکریہ آپ کا.